بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصیر افلا تتفکرون۔ قل فرما دیجئے لا اقول لکم نہیں کہتا تم سے عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے، ولا عالم الغیب اور نہیں جانتا میں غیب کو، ولا اقول لکم انی ملک اور نہیں کہتا تمہیں کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبعو نہیں تابعداری کرتا میں الا ما یوحى الی مگر اس کی جو وحی کی گئی طرف میرے۔ یہ بھی سوال المشرکین ہے، مشرکوں کا سوال۔ پہلے آپ نے دیکھا کہ کبھی کہتے کہ اس کو سونے کے کنگن استعمال کرنے چاہیے، اور اب اور سوال آیا کہ اگر یہ نبی ہوتا تو یہ اس کے پاس مال بہت ہوتا، اور مال کا نہ ہونا، کنگن سونے کے نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نبی نہیں۔ یہ مشرکین کا خیال تھا، اور ساتھ یہ ہے کہ وہ آپ سے یہ سوال کرتے کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں چیزوں کے نرخوں کے متعلق بتایا کریں کہ یہ جو ریٹ بڑھ رہے ہیں کب ریٹ زیادہ ہوں گے، مہنگی چیزیں ہوں گی، اور کب سستی ہوں گی، تاکہ ہم مہنگائی کے وقت بیچیں اور زیادہ نفع حاصل کریں۔ یہ بھی ان کے سوالات تھے۔ تو یہاں پر جواب دیا قل لا اقول لکم، اس جواب کا خلاصہ سمجھو۔ ایک جواب تھا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، وہ بھی ان کے سوالات کا جواب تھا جو صبح کے سبق میں دیکھ رہے تھے۔ اور یہاں پر بھی نیچے لکھا ہے جواب سوال صحابے، اگر یہ نبی ہوتے تو کھاتا پیتا کیوں؟ ایک لا اقول لکم کے نیچے، اور قل لا اقول لکم اوپر والے کے نیچے لکھا ہے جواب سوال خامس کہ یہ رسول ہوتا تو اس کے پاس سونے کے کنگن ہوتے۔ اور آگے چھٹا سوال یہ نیچے لکھا ہے خزائن اللہ کے نیچے والی عبارت، اور دنیا کی دولت ہوتی، دنیا کی دولت ہوتی، اس کی تفصیل میں نے کر دی کہ وہ کہتے کہ چیزوں کے نرخ ہمیں پہلے بتاتا، تاکہ منڈیوں میں ہم جا کر جو وقت ہوتا مہنگائی کا تو اس مہنگی کر کے اشیاء کو ہم بیچتے، تو یہ غیب کی خبریں بتاتا، تب ہم اس کو نبی مانتے۔ تو یہ تین سوال تھے، اللہ نے جواب دیا۔ جواب کا خلاصہ کہ میرا دعویٰ نبوت کا ہے نہ کہ الوہیت کا۔ جو تم سوال کر رہے ہو خزانے ہوتے یا غیب بتاتا یا کھاتا پیتا نہیں، یہ مال حاضر رسول یاکل الطعام، یہ کھاتا کیوں ہے؟ تو تم تو ایسی بات میں پڑ گئے کہ میں نے الوہیت کا دعویٰ کیا ہو، میرے پیغمبر ان کو بتا دو میرا الوہیت کا دعویٰ نہیں ہے، میرا دعویٰ ہے نبوت کا۔ اور یہ تینوں چیزیں لوازم الوہیت سے ہیں، خزانوں کا مختار ہونا، عالم الغیب ہونا، کھانے پینے سے پاک ہونا، یہ میرا شان نہیں ہے۔ یہ جو خصوصاً خزائن اللہ کی ملک ہے یا علم الغیب ہے، یہ تو خواص الوہیت سے ہیں، تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو، تو میرا دعویٰ نبوت کا ہے، میرا دعویٰ الوہیت کا نہیں۔ اس لیے اس مقام پر تفسیر مظہری
اور روح المعانی، سراج منیر، تفسیر کبیر، بیضابی، یہ سارے بزرگ ایک ہی لفظ لکھ رہے ہیں. یہ ساری عبارتیں مسئلہ علم غیب کے اندر آپ کے سامنے آ جائیں گی. سارے لکھ رہے ہیں کہ ان کو فرما دیجئے لا ادعی، میں دعویٰ نہیں کرتا الالوہیت، الوہیت کا، اور یہ علم غیب اور خزائن اللہ کی ملک یہ خواص الوہیت میں ہے، یہ تو الہ کی شان ہے. تم مجھ سے وہ مطالبہ کر رہے ہو جو لوازم الوہیت ہیں، حالانکہ میرا دعویٰ الوہیت کا نہیں، میرا دعویٰ کس کا ہے؟ نبوت کا. یہ بات سمجھ گئے؟ آیت کا مطلب یہی ہے. اس پر انشاءاللہ آپ کو مستقل حوالہ جات وہ اس بات سے علم غیب کے اندر آ جائیں گے، بلکہ پہلے کبھی جو نہیں سنے وہ بھی آ جائیں گے حوالہ جات. آیت کا مطلب یہی ہے. اب ذرا توجہ فرماؤ، یہاں پر یہ نیچے لکھا ہے لا عالم الغیبہ، اس کے اوپر لکھا ہے عطفن علی لا اقولو. سارے مفسرین اس بات پہ متفق ہیں کہ اس کا عطف کس پر ہے؟ لا اقولو، قل لا اقولو. یہ اچھا، اس کی چلو بات یہ بھی اپنے مقام پہ کریں گے کہ دنیا میں صرف ایک پیر سیال گزرا ہے جس نے اس عطف میں گڑبڑ کی، باقی ساری امت متفق ہے کہ اس کا عطف ہے کس پر؟ لا اقولو پر. تو مطلب کیا ہوگا؟ قل لا اقولو لکم عندی خزائن اللہ، اور آگے قل لا عالم الغیبہ. عبارت کیا بنے گی؟ قل لا عالم الغیبہ، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اور قل لا عالم الغیبہ. عبارت اس طرح بنے گی. یہ خیال کرنا، فرما دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے بھی نہیں، اور لا عالم الغیبہ، میں عالم الغیب بھی نہیں ہوں. اب یہاں پر جو شیعہ ہے، شیعہ فرقہ، وہ چونکہ غیر اللہ 12 اماموں کے لیے غیب مانتا ہے کہ 12 امام غیب جانتے ہیں، چنانچہ اس مقام پہ جلاء العیون میں شیعہ مجتہد نے اس آیت کا معنی بگاڑا، اور اس نے کہا کہ جہاں پر دعویٰ کی نفی ہے، مدعا کی نفی نہیں. یہ سب سے پہلا جلاء العیون شیعہ مذہب کی کتاب ہے، اس میں یہ تقریر اس نے کی کہ جہاں پر کہنے کی نفی ہے، خزانے ہونے کی نفی نہیں، اور علم غیب کہنے کی نفی ہے، علم غیب ہونے کی نفی نہیں ہے. وہ سمجھ آ گئی یہ بات؟ کیا مطلب کہ یہ موبائل میرے پاس ہے، اب میں آپ سے کہتا نہیں کہ میرا موبائل ہے، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرا موبائل ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہنے کی نفی ہے، دعویٰ کی نفی ہے، صرف مدعا یعنی خزائن اللہ کا مالک ہونا اور علم غیب جاننا، اس کی نفی نہیں. نفی یہ ہے کہ میں کہتا نہیں ہوں. میری مرضی میں آپ کو نہ کہوں کہ میرا رومال ہے، میرا موبائل ہے، میں کہوں کہ میں نہیں کہتا. تو کہنا اور ہے، دعویٰ اور ہے، اور مدعا اور ہے. یہ دراصل یہ تقریر کس میں ہے؟ جلاء العیون میں. کچھ سمجھ آئی یہ بات؟ اسی سے چوری کی مفتی صاحب نے. مفتی صاحب نے جال حق کے اندر بے عینی اس شیعہ کی نقل ماری. جو بات شیعہ نے لکھی جلاء العیون میں، وہی بات مفتی احمد یار خان نے لکھ دی جال حق میں، اور محقق بن گیا. حالانکہ یہ چوری پکڑی گئی، اصل میں وہ استدلال ہے شیعہ صاحب جلاء العیون کا، اور اس نے وہاں ڈنڈی ماری، اس کو لے لیا جال حق والے نے، اور انہوں نے سمجھا بھئی بہت قلعہ فتح ہو گیا. لیکن قرآن جھوٹے آدمی کو چلنے نہیں دیتا. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. یہ اصول یاد رکھنا، جب بھی کوئی شخص قرآن کا معنی بگاڑتا ہے تو قرآن یا اس کو آگے سے پکڑ لیتا ہے یا پیچھے سے اس کا داؤ اور ڈنڈی چل نہیں سکتی. یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے.
اب میں اسی کی طرز پہ معنی کر رہا ہوں، آپ ذرا غور کریں، بالکل وہی طرز ہے. میں کہتا ہوں قل لا اقول لکم، فرما دیجئے میں تم سے کہتا نہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ویسے ہیں صحیح. بلا عالم الغیب، میں تم سے کہتا نہیں ہوں کہ میں عالم الغیب ہوں، ویسے ہوں صحیح. ولا اقول لکم، اور میں تم سے کہتا نہیں کہ میں فرشتہ ہوں، ویسے ہوں صحیح. تو اب یہاں آ کے پھنس گئے، کیونکہ فرشتہ تو وہ بھی نہیں مانتے، ملکن تو وہ بھی جو نور مانتے ہیں تو نور من نور اللہ مانتے ہیں. تو یہاں ملکن نبی پاک علیہ السلام کے لیے ملکیت کا تو کوئی بھی قائل نہیں. تو یہ قرآن آگے نہیں چلنے دیتا. قل لا اقول لکم، وہاں ڈنڈی مارے گا. لا عالم الغیبہ، یہاں پر بھی ڈنڈی مارے گا. لیکن اس کا کیا بنے گا؟ ولا اقول لکم انی ملکن. وہ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ تو اب مجبور ہو کے کہے گا دعوے کی بھی نفی ہے اور مدعا کی بھی نفی ہے. اب ہماری تقریر سنو. قل لا اقول لکم، ہم کہتے ہیں دعویٰ کی نفی ہے اور اس کی علت مدعا کی نفی ہے. یہاں دعویٰ کی نفی ہے اور دعویٰ کی نفی کی علت کیا ہے؟ مدعا کی نفی. معنی کیا بنے گا؟ فرما دیجئے میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس خزانے ہیں، اس لیے کہ خزانے میرے پاس نہیں، خزانوں کا مالک اللہ ہے. اور میں نہیں کہتا کہ میں عالم الغیب ہوں، اس لیے کہ میں عالم الغیب ہوں نہیں. عالم الغیب کون ہے؟ اللہ. اور میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، اس لیے کہ انی بشر، میں بشر ہوں، میں فرشتہ ہوں نہیں، میں فرشتہ ہوں نہیں. تو کیا سمجھے ہو؟ دعویٰ کی نفی ہے اور اس دعویٰ کی نفی کی علت مدعا کی نفی ہے. اب یہ جو میں نے بات کی اس پر قرآن موجود ہے، آپ اگر نکال سکتے ہیں نکال لیں، نہیں تو ذہن میں رکھ لیں. جہاں جو فرمایا نا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. کیوں؟ للہ خزائن السماوات والارض. یا للہ خزائن السماوات والارض. للہ کا لام پھر اختصاص کا اور خبر کی تقدیم حصر کے لیے. اور معنی کیا بنے گا؟ کہ آسمان و زمین کے سارے خزانوں کا مالک ہونا للہ، یہ اللہ کا خاصہ ہے. اس لیے میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں، سب خزانوں کا مالک مختار ہونا یہ اللہ کا خاصہ ہے. یہ ہے دعویٰ کی نفی اور اس کی علت ہے مدعا کا منفی ہونا. اسی طرح لا عالم الغیبہ، میں نہیں کہتا کہ میں عالم الغیب ہوں. کیوں؟ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، للہ غیب السماوات والارض. اللہ ہی کے لیے ہے تمام علم غیب آسمانوں کے اور زمین کے، یہ میرا خاصہ نہیں. للہ جہاں پر بھی پھر خبر کی تقدیم اور لام اختصاص کا، آسمانوں زمین کے سارے غیب جاننا للہ، یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے اور کوئی اس خاصہ میں شریک نہیں ہے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ دعویٰ کی نفی کی علت کیا ہے؟ مدعا کی نفی. اور لا اقول لکم، میں نہیں کہتا تم سے انی ملکن، اس لیے کہ کل سبحان ربی حل کنت الا بشرا رسولا. اب بات سمجھ گئے؟ اور اگر مانا لیں وہ شیعہ والا یا رضا خانیہ والا تو پھر مانا کیا بنے گا؟ پورے قرآن سے تعارض لازم آئے گا. اس لیے وہ مانا بالکل صریح تعریف میں مبنی ہے. وہ مانا نہ 14 صدیوں میں کسی مفسر کے ذہن میں آیا اور نہ قرآن مقدس کی آیات کے ساتھ موافق بنتا ہے. قرآن کے موافق یہی معنی ہے اور 14 صدیوں میں اس آیت کا یہی معنی کیا گیا کہ میرے پیغمبر آپ بتلا دیجئے کہ نہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک مختار ہوں، نہ میں عالم الغیب ہوں اور نہ میں فرشتہ ہوں. تینوں چیزیں میرے اندر نہیں. میں اللہ کا نبی ہوں اور میں بشر ہوں. قل سبحان ربی ہل کنت الا
بشر الرسول. اب یہ بالکل صاف معنی، صاف آیت، اور جو اس کے علاوہ کوئی معنی کرتا ہے وہ واضح محرف اور ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب کا مصداق ہوگا. آیت کا یہی معنی ہے. باقی انشاءاللہ اس پر مفصل بات مسئلہ علم غیب میں کروں گا، اور وہاں پر مفتی صاحب کے ایک اور جواب بھی ہے، کہتا ہے کہ جہاں نفی ہے ذاتی علم غیب کی. کیا ہے؟ ذاتی کی نفی. اور ہم کس کے قائل ہیں؟ عطائی کے. ہم کہتے ہیں دونوں جوابوں کو ملا اور اپنے ایمان کی خبر لے. اب ذرا خیال کرنا ہے، پہلا جواب کیا تھا کہ نفی کس کی ہے؟ دعویٰ کی، مدعا کی نہیں. یعنی غیب دان ہوں تو صحیح لیکن کہتا نہیں ہوں، خزانے ہیں تو صحیح لیکن کہتا نہیں ہوں، یہ کہا. اب کیا کہتا ہے کہ نفی کس کی ہے؟ ذاتی کی، عطائی کی نہیں. نفی بھی ذاتی کی اور ہے بھی دعویٰ کی، مدعا کی نہیں. تو معنی کیا بنے گا؟ ذاتی طور پر میرے پاس خزانے ہیں تو صحیح، کہتا نہیں. ذاتی طور پہ میں عالم الغیب ہوں تو صحیح، کہتا نہیں. ہم تو گزارا کر لیتے. احمد رضا خان نے لکھا کہ ذاتی علم ایک ذرہ کا بھی جو نبی کے لیے مانے وہ بالکل خارج از اسلام اور کافر ہے. اب ہم فتویٰ نہیں لگا رہے، خیال کیا کرو. یہ فتویٰ کس کا ہے؟ اعلی حضرت کا، کہ وہ رضا کے نیزہ کی مار ہے کہ عدو کے سینہ میں غار ہے. اب یہ اعلی حضرت کا وار ہوا اور مفتی صاحب کے ایمان کے پرخچے اڑ گئے. یہ نتیجہ نکلتا ہے قرآن کی تعریف کرنے کا. ادھر دعوے کی نفی، مدعا کی نہیں. ادھر ذاتی کی نفی، عطائی کی نہیں. اور پھر ذاتی طور پہ مطلب ہے جانتا ہوں، دعوے کے جو نفی ہے مدعا کی ہوئی نہیں. دونوں توجیہوں کو ملاؤ تو مفتی صاحب وہ ہندوستان سے بھی آگے گزر جائیں گے. کوئی بات سمجھ بھی آئی یا نہیں؟ ہاں، بس یہ بات ذہن میں رکھو. باقی احمد رضا خان نے، اس نے بھی دو توجیہیں کی. احمد رضا خان نے ایک توجیہ یہ کی کہ جہاں نفی ہے بطور عاجزی کے، نفی ہے کس کی؟ بطور عاجزی کے، کہ عاجزی یہ ہے جس طرح میں کہوں کہ مجھے کچھ نہیں آتا، تو یہ کیا ہے؟ عاجزی. تو اور پھر دوسری توجیہ اعلی حضرت نے کی کہ جہاں نفی ہے ذاتی کی اور ہم قائل ہیں عطائی کے. اب اس کو کہتے ہیں شاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین. ایک طرف کہتا ہے کہ نفی کس سے؟ بطور عاجزی کے، غیب جانتا تو ہوں لیکن کہتا نہیں. اور پھر کہتا ہے کہ نفی کس کی ہے؟ ذاتی کی، مطلب ہے ذاتی طور پہ جانتا ہوں لیکن کہتا نہیں. اور تیسری عبارت جو ذاتی کا قائل ہے وہ کافر ہے، لہذا احمد رضا خان یکفر ہو. پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ یہ سمجھ گئے ہو اچھی طرح؟ ہاں، یہ نتیجہ ہوتا ہے تعریف کا کہ اپنے اوپر بھی فتویٰ دے دیا. تو یہی قرآن کا اعجاز ہے. قُلْ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ. صاحب معنی سمجھ گئے ہو نا؟ تو بول نہیں رہے، بارش کا اثر پڑ گئی ہے. میرا خیال ہے بارش کا اثر ہے. ہاں، ابھی آپ باہر نکلیں گے بہت اچھا موسم ہوگا ماشاءاللہ. ہاں، لیکن ابھی نکلنا نہیں ہے. دیکھو، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. بس جہاں اتنی بات کافی ہے، آگے انشاءاللہ پوری بات کریں گے. ان اتبع، میں نہیں تابعداری کرتا، الا ما یوحی الی، مگر اس چیز کی کہ وحی کی جاتی ہے طرح میرے. معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر بھی تابع ہے قرآن کے. اسی سے محدثین نے مسئلہ نکالا اور فقہائے کرام نے کہ نبی کی حدیث قرآن کے مد مقابل نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اور جو روایت کہیں قرآن سے ٹکرا رہی ہوگی، میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس کی سند میں کوئی نہ کوئی رافضی سر چھپائے ہوئے ہوگا، کوئی نہ کوئی شیعہ پیغمبر کریم علیہ السلام کے ذمہ لگا رہا ہوگا. ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا نبی قرآن کے خلاف کرے. اللہ فرماتے ہیں ان کو کہہ دے اتبع، میں تابعداری کرتا ہوں، نہیں تابعداری کرتا الا ما یوحی
تو بولو بزرگوں الا ما یوحا، میں متبع ہوں وحی کا، قرآن کا. تو پیغمبر جب متبع ہے قرآن کا تو تم کس کے متبع بنو گے یا اپنی اپنی کتابیں بناؤ گے؟ قل هل يستوي الاعمى والبصير، جواب ہے سوال مقدر کا. پھر فرق کیا ہوا؟ پھر فرق کیا ہوا؟ تیرے پاس بھی خزانے نہیں، ہمارے پاس بھی خزانے نہیں، تو بھی عالم الغیب نہیں، ہم بھی عالم الغیب نہیں، تو بھی فرشتہ نہیں، ہم بھی فرشتے نہیں. پھر تیرا اور ہمارا فرق کیا نکلا؟ قل فرما دیجئے حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھا اور دیکھنے والا؟ کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھا اور دیکھنے والا؟ میں تو ہوں متبع بئی بصیر اور تم ہو متبع شہوات اور احوا اندھے. اندھا اور دیکھنے والا بھی کبھی برابر ہوا ہے؟ تو یہ فرق ذکر کر دیا. افلا تتفکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ مفکر اسلام نہیں بنتے. افلا تتفکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو، غور و فکر نہیں کرتے؟